السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ جلد ثانی سبق نمبر 37 صفحہ نمبر 354 سے شروع ہوگا، جس کی عبارت ہے وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ أَن تَتَسَاوَيَ مَرْأَتَانِ۔ باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم، عمل اور اوقات میں برکت نصیب فرمائے، قبولیت، عافیت، استقامت آپ علیہ السلام صحابہ کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ أَن تَتَسَاوَيَ الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف، وكذلك يختلف باختلاف الدار والعصر. قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة، لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة. وإذا ضمن الولي المهر صح زمانه لأنه أهل الالتزام، وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها اعتبارا بسائر الكفالات. ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره كما هو الرسم في الكفالة، وكذلك يصح هذا الزمان وإن كانت الزوجة صغيرة، بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن، لأن الولي سفير ومعبر في النكاح، وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه. ويصح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى، ويملك قبضه بعد بلوغه، فلو صح زمان يصير ضامنا لنفسه، وولاية قبض المهر لأبي بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد. ألا ترى أنه يملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه؟ قال وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر، وتمنعه أن يخرجها أي يسافر بها ليتعين حقها في البدل، كما تعين حق الزوج في المبدل، وصار كالبيع، وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهله حتى يوفيها مهر كلها أي المعجل، لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء. ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع. وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله تعالى، وإن دخل بها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال ليس لها أن تمنع نفسها، والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق. وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها، ويبتنى على هذا استحقاق النفقة لهما، أن المعقود عليه كلها قد صار مسلما إليه بالوصية الواحدة أو بالخلوة، ولهذا يتأكد بها جميع المهر، فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع، وله أنها منعت منه ما قابل بالبدل، لأن كل وصية تصرف في البذح المحترم، فلا يخلى عن الحفظ إبانة لخطره، والتأكد بالواحدة لجهالة ما وراءه، فلا يصلح مزاحما للمعلوم. ثم إذا وجد وطي آخر وصار معلوما تحققت المزاحمة، وصار المهر مقابلا
الکل کالعبد اذا جنا جنایۃ يدفع كله بها ثم اذا جنا اخرى واخرى يدفع بجميعها واذا اوفاها مہرها نقلها الى حيث شاء لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم وقيل لا يخرجها الى بلد غير بلدها لان الغربة تؤذي وفي قرى مصر القريبة لا تتحقق الغربة. جی تو یہاں سے وَيُعْتَبَرُ فِي مَہْرِ مِثْلِ سے بتا دیا کہ عورت کا مہر جن عورتوں کے مہر کے برابر رکھنا ہے یعنی مہر مثل اس عورت کا جس کا نکاح کروا رہے ہیں اور ان عورتوں کا جن کے مہر پر اس کے مہر کو قیاس کر رہے ہیں ان کا ان چیزوں میں برابر ہونا ضروری ہے، یعنی عمر میں، خوبصورتی میں، مال میں، عقل میں، دینداری میں، شہر کے اعتبار سے ایک دیہات اور شہر کی نہ ہو اور زمانے میں. کیوں ضروری ہے؟ یہاں سے لأن مہر المثل لینا سے دلیل دے رہے ہیں. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے مختلف ہونے اور ان میں تبدیلی کی وجہ سے مہر مثل میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ایک کی عمر 50 سال ہے اور ایک کی عمر 25، تو ان دونوں کی عمر میں فرق ہے، ایک کا 50 سال پہلے. جی کیونکہ ان چیزوں میں ایک کی عمر 50 سال ہے، جس کے مہر پر اس کو قیاس کر رہے ہیں وہ اس کی بڑی بہن ہے یا اس کی چچا تایا کی بیٹی ہے. تو اس کا مطلب 50 سال کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور یہ ابھی 25 سال کی ہے، تو دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی. ایسی خوبصورتی میں ایک کا رنگ بہت عمدہ اور ایک کا رنگ کمزور، خوبصورتی نہیں، نقش نہیں. ایسے ہی مال میں ایک تو بڑے کھانے پینے والے خاندان سے ہے اور دوسری بالکل ہی غریب خاندان سے. ایسے ہی عقل، دین اور شہر وغیرہ کا اعتبار. مہر مثل کے مختلف ہونا ہے وہ ان چیزوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے کہ ان صفات میں اگر فرق ہے تو مہر بھی فرق ہوگا، ظاہر ہے. اور پھر فقہا نے کم عمر اور خوبصورت عورتوں کا مہر، بڑی عمر والی اور شکل و صورت میں ذرا کمزور سانولے رنگ کی، اس کے مقابلے میں خوبصورت کا مہر زیادہ ہوگا. بڑی عمر کی عورت کے مقابلے میں چھوٹی عمر والی کی کا مہر زیادہ ہوگا. لہٰذا اگر مقیس یعنی جس کو قیاس کیا جا رہا اور مقیس علیہ جس پر قیاس کیا جا رہا، اس میں اس حوالے سے اگر برابری کو نہ دیکھا گیا، لحاظ نہ رکھا گیا، تو ایک عورت کے مہر کو دوسری عورت کے مہر مثل کے لیے بنیاد اور اصل بنانا مشکل ہو جائے گا. اور یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ. فقہا نے یہاں بھی کہہ دیا کہ وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي أَيْضًا فِي الْبَقَارَةِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ الْبَقَارَةُ وَالثَّيُوبَةُ، کہ فقہا کے ہاں تو بکارت یعنی کنواری ہونے میں اور ثیوبت یعنی سیبہ ہونے میں بھی برابری کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ بکارت اور ثیوبت کے مختلف ہونے کی وجہ سے مہر مثل بھی مختلف ہوگا. باکرا کو کنواری لڑکی کے لیے، کنواری کو سیبہ کے مہر کو باکرا کے مہر مثل کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے. ایسے ہی باکرا کے مہر کو سیبہ کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ بکارت یعنی کنوارہ ہونا اور ثیوبت یعنی بیوہ ہے یا پہلے مطلقہ ہے، کسی بھی وجہ سے اس کا جو ہے پردہ بکارت ظاہر ہو گیا، کنوارہ پن ختم ہو گیا، تو یہ اس کی وجہ سے قیمت بضع میں بھی کافی اختلاف ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ
سارا جھگڑا ہی اسی پر موقوف ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے، اس لیے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ان چیزوں میں یعنی کمواری ہونے میں اور سیبہ ہونے میں ہم مثل ہونا، ایک جیسا ہونا، یہ بھی ضروری ہے اور اس کا باقاعدہ لحاظ رکھا جائے گا، اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ آگے وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ، اور جب ضامن ہو گیا ولی مہر کا تو اس کا ضامن بننا یہ ٹھیک ہے، درست ہے، اس کا ضمان صحیح ہے۔ لِأَنَّهُ یعنی لِأَنَّ الْوَلِيَّ أَهْلُ الْالْتِزَامِ، اس لیے کہ ولی جو ہے وہ اہل التزام میں سے ہے۔ التزام کا مطلب ہے اپنے ذمہ داری لینے والے لوگوں میں سے ہے۔ ضامن ہو گیا، ذمہ داری لے لی اس نے، ضمن یضمن، ذمہ داری لینا، ضامن ہو جانا۔ وقد اضافہ الی ما یقبلہ فیصح، اور اس نے ضمان کو ایسی چیز کی طرف منسوب کیا ہے جس میں ضمان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، جس میں ضمان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے اس کا ضمان یعنی ضمانت لے لینا فیصح، وہ درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی ولی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور وہ جو لڑکی کا ولی ہے شوہر کی طرف سے بذات خود مہر کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو گیا کہ اس کا مہر میں خود دوں گا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، تو اس کا یہ ذمہ دار بننا اور ضمانت دے دینا یہ درست ہے، کیونکہ وہ ولی عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور اپنے اوپر کسی بھی چیز کو لازم کرنے کے قابل اور اس کا اہل بھی ہے۔ اور پھر اس نے ایسی چیز یعنی مہر کا ضمان قبول کیا ہے، ذمہ داری قبول کی ہے ادائیگی کی، جس میں قبولیت کی صلاحیت ہے، لہذا جب الزام اور التزام کے تمام شرائط اس میں پائے جاتے ہیں تو اس کی صحت میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا، شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ثم المرأة بالخيار في مطالبتها، پھر عورت کیا ہے؟ ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها اعتبارا بسائر الكفالات، پھر تمام کفالات پر اعتبار یعنی قیاس کرتے ہوئے عورت کو اپنے شوہر یا اپنے ولی سے مطالبے کا اختیار ہوگا، عورت کو اختیار ہوگا مطالبہ کرنے میں۔ کس چیز کا مطالبہ؟ اپنے ولی سے مہر کا مطالبہ یا اپنے شوہر سے مطالبہ کرنے کا اعتبار ہوگا، اس کو جو اختیار ہوگا اعتباراً بسائر الکفالات، تمام کفالات کا اعتبار کرتے ہوئے، ان پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور اگر ولی نے شوہر کے حکم سے ادا کر دیا، وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَّى عَلَى الزَّوْجِ، کیا ہوگا؟ ولی جو ہے کیا ہوگا؟ ولی نے شوہر کے حکم سے ادا کیا، اذا ادى على زوج، جب شوہر کے حکم سے ولی نے ادا کر دیا، یرجع الولی، تو ولی واپس لے سکتا ہے، ولی واپس لے لے گا، جیسا کہ کفالت میں جو ہے ان کا نہ بامرہ، بامر زوج، شوہر کے حکم سے، کما والرسم، کما ہوا رسم، جیسا کہ یہ رسم یعنی طریقہ رائج ہے کفالت میں، یعنی تمام کفالات پر قیاس کرتے ہوئے کا اپنے شوہر یا اپنے ولی سے مطالبے کا اختیار ہوگا۔ اور اگر ولی نے شوہر کے حکم سے ادا کر دیا، شوہر نے کہا جی آپ نا میری طرف سے مہر ادا کر دو، تو وہ اس سے واپس لے لے گا، وہ اس سے واپس، ولی واپس بھی لے سکتا ہے، لے لے گا، جیسا کہ کفالت میں یہ طریقہ رائج ہے۔ یہاں سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پھر جب باپ کا بیٹی کے حق میں، شوہر کے حق میں بیٹی کے سامنے ضامن بن جانا کہ بیٹا میں مہر دوں گا لے کر،
درست ہے تو اب عورت کو اختیار ہوگا، چاہے تو اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کر لے، چاہے تو اپنے ولی سے یعنی باپ سے مطالبہ کر لے، جیسا کہ کفالات میں ہوتا ہے کہ مکفول لہو کفیل سے مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی جس کی طرف سے کفالت ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ، اور اصیل سے بھی اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کو شوہر اور کفیل دونوں سے مطالبے کا حق ہے۔ شوہر اس کا شوہر ہے، کفیل اس کا باپ ہے، ضامن، دونوں سے مطالبے کا حق ہوگا۔ اور اگر باپ نے شوہر کے حکم پر اور اس کی درخواست سے، شوہر نے درخواست کی لڑکی کے باپ سے کہ جی میرا آپ مہر اس کو دے دو، تو باپ نے شوہر کے درخواست کرنے پر یا حکم دینے پر اس کی طرف سے مہر ادا کر دیا، تو بعد میں شوہر سے باپ اپنی رقم وصول کر لے گا، جیسے کہ کفالت میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ادا ہو گیا، بیٹی بھی دے مہر بھی دے، مطلب یہ وقتی اس کی شوہر کی آسانی کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، بعد میں یہ واپس کر لے گا۔ اور اگر کفیل اصیل کے حکم سے ادا کرتا ہے لڑکی کو، تو بعد میں وہ اصیل سے اپنی رقم واپس لینے کا مجاز اور حقدار ہوتا ہے۔ کفالت ایسے یہاں بھی یہ اپنا رقم ولی یعنی لڑکی کا باپ شوہر سے لے سکتا ہے۔ وہ کذالک سے یصح ھذا الزمان، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں ایسے ہی یہ زمان بھی صحیح ہے، اگرچہ بیوی وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةٌ، اگرچہ بیوی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو یہاں یہ زمان بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ بیوی کا، بچی کا باپ اپنے بیٹی کے سامنے ضامن بن گیا شوہر کی طرف سے، یہ ٹھیک ہے، یہ ضامن بننا ٹھیک ہے۔ بخلاف ما اذا باع الاب مال الصغیر، برخلاف اس صورت کے کہ جب باپ نے صغیر یعنی چھوٹے بچے کا مال فروخت کر دیا، بیچ دیا، مال بیچ دیا، پھر کیا ہوا کہ وضامن الثمن، اور ثمن کا وہ قیمت کا ضامن ہو گیا، تو وہ ثمن کا ضامن ہوگا۔ باپ نے چھوٹے بچے کا مال بیچا ہے تو مال کی جس آدمی پر مال بیچا اس سے قیمت وصول کر کے بچے کو دینے کا ضامن باپ ہی ہوگا، اس لیے کہ لأن الودیہ سفیر و معبر فی النکاح وفی البیع عاقد و مباشر، اس لیے کہ نکاح کے اندر ولی سفیر اور ترجمان ہوتا ہے، نکاح کے معاملے میں ولی سفیر اور معبر ترجمان ہوتا ہے، اور بیع کے اندر جو ولی یعنی باپ ہے وہ جو ہے وہ جس نے بیع میں عاقد اور مباشر ہوتا ہے، عاقد معاملہ کرنے والا، عاقد کا معنی معاملہ کرنے والا، تو وہ عاقد اور مباشر ہوتا ہے۔ چنانچہ بیع کے تمام حقوق اور لوازمات اسی کی طرف لوٹتے ہیں، عاقد اور مباشر ہوتا ہے، حتیٰ ترجع العہدۃ علیہ، کہ تمام معاملات جو ہے ترجع لوٹتے ہیں اسی پر، علی الولی، ولی پر ہی لوٹتے ہیں تمام معاملات، بیع کے جملہ حقوق اور لوازمات اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اور اسی سے ادائے ثمن یا مبیع کے حوالے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، والحقوق الیہ، تمام حقوق اس سے جو ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ عاقد اور مباشر، یہ وجہ کہ بیع میں ذمہ داری اور حقوق دونوں اسی ضامن کی طرف یعنی باپ کی طرف کیا کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ وَيَصِحُ إِبْرَاؤُهُ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، طرفین کے ہاں باپ کا مشتری کو ثمن سے بری کرنا صحیح ہے۔ وَيَصِحُ، اور درست ہے، إِبْرَاؤُهُ، ابراء المشتری، کہ باپ اگر چھوٹے لڑکے کا باپ جس نے مال بیچا ہے وہ خریدنے والے مشتری کو اس کی قیمت سے بری کر دے، اس کی قیمت سے کیا کر دے، ثمن سے بری کرنا بھی صحیح ہے طرفین کے نزدیک۔ وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ بَعْدَ بُلُوغِهِ، تو
ثمن پر اور صغیر کی بلوغت کے بعد، چھوٹے بچے کے بالغ ہو جانے کے بعد ثمن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوگا، اور وہ صغیر کے بالغ ہونے کے بعد ثمن پر کیا ہوگا؟ یملک، مالک ہوگا۔ کون مالک ہوگا؟ مشتری۔ مشتری جو ہے ثمن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوگا بچے کے بالغ ہونے کے بعد، بچے کے بالغ ہونے کے بعد۔ یہ قیمت سے بری کر دیا، کیونکہ ابھی چھوٹا بچہ تھا تو نابالغ تھا، اس لیے کیا ہوگا کہ صغیر جب تک بالغ نہیں ہوا ثمن پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہوگا جس کے اوپر چیز بیچی گئی ہے، مشتری۔ فلو صح زمان یصیر ضامنا لنفسه، اگر زمان کو اب صحیح مان لیا جائے تو باپ اپنے آپ کا ضامن ہوگا، باپ اپنے آپ کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ تو ضامن ہوگا، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیع کے اندر وکیل اور عاقد، وکیل جو ہوتا ہے وہ عاقد اور مباشر ہوتا ہے۔ یہ وجہ کہ اگر صغیر یعنی چھوٹے لڑکے کا باپ اس کے مشتری کو ثمن سے بری کر دے، خریدنے والے کو ثمن سے بری کر دے تو درست اور جائز ہے۔ کیا مطلب کہ وہ کہے جی آپ کی قیمت کا ذمہ دار میں ہوں، آپ رہنے دیں، کیونکہ جس طرح عاقد کو ثمن لینے کا حق ہے اسی طرح ثمن سے بری کرنے کا بھی حق ہے۔ اور چونکہ وکیل بیع جو ہے وہ عاقد ہوتا ہے، اس لیے بچے کا بالغ ہونے کے بعد بھی باپ ہی قبض ثمن کا مالک ہوگا، قیمت پر قبضے کا مالک ہوگا۔ اب اگر ہم اسے ثمن کی قیمت کی ادائیگی کا ضامن مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے ضمان الشیء لنفسہ ہی ہوگا، ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی یہ مالک جو بنا بچے کے بلوغت سے پہلے تو یہ تو اپنی ذات کے لیے ضامن بنا، پھر ضمان الشیء لنفسہ ہی ہو گیا، اپنی ذات کے لیے کسی چیز کی ضمانت، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ وولایہ سے ایک مقدر سوال کا جواب دے رہے ہیں، وولایۃ قبض المہر للاب بحکم الابوہ، اور یہاں جو ہے ولایت و قبض المہر، مہر پر قبضہ کرنے کی ولایت جو ہے وہ کیا ہے؟ للاب، باپ کو حاصل ہے، بحکم الابوہ، راہ ابوت، یعنی باپ ہونے کے اعتبار سے باپ کو مہر پر قبضہ کرنے کی ولایت حاصل ہے، لا باعتبار انہ عاقد، نہ کہ عاقد ہونے کی حیثیت سے۔ یہاں باپ چونکہ عاقد بھی ہے نا، بیٹی کا نکاح کروا رہا ہے، عاقد کہتے ہیں نکاح کروانے والا، عاقدین، ایک لڑکی کا باپ، لڑکے کا باپ، لڑکی کا ولی، لڑکے کا ولی، وہ عاقدین ہو گئے، اکیلے اکیلے عاقد ہو گئے۔ تو یہاں یہ جو لڑکی کے مہر کا ضامن بنا ہے تو یہ اس کا ضامن بننا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ عاقد ہے، نکاح اس نے کروایا، اس وجہ سے ہے کہ یہ لڑکی کا باپ ہے، لڑکی کا باپ ہے، تو باپ ہونے کی حیثیت سے جو ہے مہر پر قبضے کی ولایت اس کو حاصل ہے، نہ کہ عاقد ہونے کی وجہ سے۔ الا تری انہ یملک القبض بعد بلوغها، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد، صغیرہ چھوٹی لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد باپ مہر پر قبضے کا مالک نہیں، باپ اس لڑکی کے مہر پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہے۔ فلا یصیر ضامنا لنفسہ، تو لہذا وہ اپنے نفس کا ضامن بھی نہیں ہوگا، اپنے نفس کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح وکیل بالبیع ثمن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے اور اس کے لیے ادائے ثمن کا ضامن ہونا درست نہیں، اسی طرح باپ بھی تو نکاح میں مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے، پھر باپ کے لیے مہر کی ادائیگی کا ضامن ہونا کیسے درست، جبکہ اوپر قیمت دینے کا وہاں ضامن ہونا درست نہیں؟ کیا یہ ضمان الشیء لنفسہ نہیں آئے گا؟ تو اس کے جواب میں مصنف کہتے ہیں کہ باپ کا نکاح کا وکیل ہونے کی دو حیثیتیں ہیں،
ایک وہ عاقد یعنی سفیر ہے گویا اپنی بیٹی کی طرف سے، دوسرا وہ بیٹی کا باپ ہے، اور باپ ہونے کے اعتبار سے مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہے، نہ کہ عاقد یعنی سفیر ہونے کے اعتبار سے۔ ابوت باپ ہونے کی صورت میں اس کی ملکیت اور اس کا زمان، یہ زمان و شیء لغیرہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، نہ کہ زمان و شیء لنفسہ ہی ہوگا۔ اور زمان و شیء لغیرہ ہی، اپنے علاوہ کے لیے کسی چیز کا ضامن بننا یہ درست اور جائز ہے، اور زمان و شیء لنفسہ ہی یہ درست نہیں ہے۔ باپ کا مہر پر قبضہ کرنا اس لیے جو ہے بھی باپ ہونے کی حیثیت سے ہے کہ صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد باپ مہر پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں، اب تو وہ خود مالکہ بن گئی۔ اگر وہ عاقد ہونے کی حیثیت سے قبضہ کرتا تو بے کی طرح بلوغت کے بعد بھی اس کا قبضہ برقرار رہتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باپ کا قبضہ باپ ہونے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ عاقد ہونے کے اعتبار سے، نہ کہ عاقد ہونے کے اعتبار سے۔ آگے جو ہے فرماتے ہیں وَلِلْمَرْأَةِ أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمَهْرَ وَتَمْنَعَهُ أَن يُخْرِجَهَا أي يُسَافِرَ بِهَا لِيَتَعَيَّنَ حَقَّهَا فِي الْبَدْلِ۔ فرماتے ہیں کہ عورت کو وَلِلْمَرْأَةِ، عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ مہر وصول کرنے سے پہلے وہ روک سکتی ہے اپنی ذات سے، اپنے آپ کو شوہر سے اپنی ذات کو روک سکتی ہے۔ کس سے؟ شوہر سے۔ کب تک؟ حتی تاخذ المہر، یہاں تک کہ مہر لے لے۔ وہ کہتی ہے مجھے مہر دو پھر میرے پاس آؤ، کوئی فائدہ اٹھاؤ سے، ورنہ نہیں، یہ روک سکتی ہے۔ کب تک؟ وَتَمْنَعُ أَن يُخْرِجَهَا، اور یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ شوہر کو باہر نکالنے یعنی سفر وغیرہ کروانے سے بھی روک سکتی ہے۔ چلو فلاں ہماری جگہ چلیں، فلاں جگہ چلیں، ہماری شادی ہوئی ہے، جبکہ ابھی تک مہر دیا ہی نہیں، تو وہ اس کو روک سکتی ہے، جناب پہلے مہر دو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیر تفریح کے لیے جائیں گے پھر۔ تو یہ اس کو اختیار حاصل ہے۔ ان یسافر بها لیتعین حقها فی البدل کما تعین حق الزوج فی المبدل، یہ جو ہے روک دے تاکہ بدل میں اس حق کا متعین ہو جائے، تاکہ متعین ہو جائے اس کا وہ حق جو بدل یعنی مہر میں، تاکہ کیا ہو جائے، تاکہ بدل میں اس کا حق متعین ہو جائے، جیسے کہ مبدل، جیسے کہ شوہر کے حق میں متعین ہوتا ہے مبدل میں، مبدل مراد بزع اور بدل مراد مہر، جیسے کس میں متعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بدل میں اس کا حق متعین ہو جائے، تاکہ بیوی کا حق متعین ہو، بدل یعنی مہر میں اس کا حق متعین ہو جائے، جیسے کہ شوہر کا حق مبدل یعنی بزع میں متعین ہو چکا ہے۔ اور یہ سوارا کالبیع، یہ بے کی طرح ہو گیا۔ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَزِيَارَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يُوَفِّيهَا مَهْرَ كُلَّهَا، اور شوہر کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سفر پر جانے سے اور اپنے گھر سے باہر نکلنے سے روک سکے، اور اپنے خاندان والوں کی ملاقات کے لیے جانے سے روکے، جہاں تک کہ وہ اس کا پورا مہر جو ہے وہ کیا کرے، ادا کر دے، پورا مہر کیا کر دے، یہاں تک کہ اس کا مہر ادا کر دے۔ یعنی شوہر جو ہے وہ پہلے اپنی بیوی کو پورا مہر معجل یعنی جو نقداً دینے کا وعدہ ہوا اس کو ادا کرنے سے پہلے عورت کو سفر میں نکلنے، گھر میں جانے، اپنے والدین وغیرہ سے، بہن بھائیوں سے ملاقات کے لیے روکنے کا حق نہیں ہے، روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ای المعجل، لیکن مہر سے بڑا مہر معجل یعنی جو نقد دینا طے ہوا تھا۔ لأن حق الحبس لاستیفاء المستحق، اس لیے کہ حق حبس مستحق کو وصول کرنے کی خاطر مشروع ہے۔ روکنے کا جو حق حاصل ہے نا وہ تو اس کا حق ادا کرنے کے ساتھ مشروع ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ حق الاستیفاء قبل الإیفاء،
اور مہر کی ادائیگی سے پہلے شوہر کو مستحق یعنی بزا وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ پہلے ایفا مہر پورا کرے پھر اس کے بعد اس کو روکنے کا حق حاصل ہے، ورنہ نہیں روک سکتا۔ یعنی مہر سے پہلے شوہر کو مستحق وصول کرنے کا حق نہیں ہے، بیوی سے کہے کہ آج استفادہ کا موقع دو، ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں۔ ولو کان المہر کلہ مؤجلا لیس لها ان تمنعها نفسها اور اگر سب کا سب مہر مؤجل یعنی ادھار پر ہو، سال 6 مہینے 2 سال 5 سال کی مدت ہو، یا جب ممکن ہوا دینا تو یہ ممکن ہے، تو لہذا کیا ہے، مہر اگر سب کا سب ادھار ہو تو عورت کے لیے اجازت یا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے روکے، یعنی دخول وتی وجہ سے لاسقاطها حقها بالتاجیل، کہ کیوں؟ اس لیے کہ تعجیل کر کے وہ اپنا حق ساقط کرنے کی وجہ سے، کہ اس نے جب مان لیا، ادھار کو قبول کر لیا، تو لہٰذا اس نے گویا کہ اپنے حق کو فی الحال ساقط کرنا، معاف کرنا یا جو ہے مؤخر کر دینا قبول کر لیا، جیسے کہ بیع میں ہوتا ہے۔ فإن ليس للبائع حق إذا أجل الثمن، کہ جب بیچنے والا ہے تو اس نے جب قیمت طے کر لی، ادھار مقرر کر لیا، اب چیز کو روک نہیں سکتا کہ نہیں میں نہیں دیتا۔ وفی خلاف ابی یوسف، اور اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے، اختلاف ہے، اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے، اختلاف ہے۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب مسئلے کی ایک شکل سمن، جس طرح عورت تو شوہر کے ساتھ سفر وغیرہ میں جانے سے انکار کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ بذات خود سفر میں جانا چاہے، اپنے والدین سے ملنے، ان کا دیدار زیارت ملاقات کرنے کے لیے نکلے، تو شوہر اسے نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ شوہر اس کا پورا مہر ادا نہ کر دے، اس لیے کہ شوہر کا حق حبس، روکنے کا جو حق محفوظ ہے، وہ یعنی منافع بزا سے انتفاع کی خاطر مشروع ہوا ہے۔ شوہر کا جو روکنے کا حق ہے نا، وہ مستحق سے نفع اٹھانے کی خاطر، مستحق سے مراد یعنی اس کی بزا سے، شرمگاہ سے نفع اٹھانا، مراد صحبت کرنا، یہ اس کی خاطر مشروع ہوا۔ اور جب مہر ادا کرنے سے پہلے وہ مستحق یعنی بزا کا حقدار ہی نہیں ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتا، صحبت وغیرہ نہیں کر سکتا، تو پھر روکنے اور اس کو باہر جانے سے منع کرنے سے کیسے وہ کر سکتا ہے، وہ نہیں منع کر سکتا، نہیں روک سکتا۔ اور دوسری صورت یہ ہوئی کہ ولو کان المہر کلھا مؤجل، یہاں سے یہ بتایا کہ اگر عورت کا مہر معجل یعنی نقد نہیں، مؤجل یعنی ادھار ہے، تو اس صورت میں طرفین کہ ہاں عورت کا حق حبس ختم ہو جائے گا، اب اپنے پاس آنے سے میاں جی کو نہیں روک سکتی، اور اب نہ تو وہ شوہر کو وطیب پر قدرت دینے سے روک سکتی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے سے روک سکتی، انکار کر سکتی ہے، کیونکہ تعجیل مہر، نقد مہر کی وجہ سے تو عورت کو حق حبس تھا کہ اپنے پاس آنے سے روک دو، اس کو مت آؤ میرے قریب، لیکن جب مہر کو ادھار پر راضی ہو گئی تو خود گویا کہ اس نے اپنا حق ساقط کر دیا ہے، روکنے کا حق جو محفوظ تھا اس کے پاس، اپنے قریب نہ آنے دینے کا۔ اب جو ہے یہاں اور کوئی کون ہوتا ہے کہ جو اسے یہ حق دینے والے اور شوہر کے انتظار کو جو ہے وہ شوہر کو انتظار میں ڈالے، انتظار کی مشقت میں ڈالے، شوہر کو انتظار کی مشقت میں ڈالے۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، وَإِن دَخَلَ بِهَا، یہاں سے امام ابو یوسف کا جو ہے اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح مہر کے معجل یعنی نقد ہونے کی صورت میں عورت کو اپنے قریب آنے سے روکنے کا حق ملتا ہے، اسی طرح مہر معجل اور ادھار ہونے کی صورت میں اسے حق ملے گا، یعنی جب تک مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی وہ اپنے پاس نہیں آنے دے گی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 10 سال تک جو ہے وہ اگر مہر نہیں دیتا تو وہ اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا، فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، صحبت بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی دلیل امام ابو یوسف کی یہ ہے کہ نفس نکاح سے عورت کی بزا میں شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے، جب نکاح ہو گیا تو یہ اس کی بزا کا حق تو متعین ہو گیا، اب ملک بزا بدل اور عوض سے خالی نہیں ہوتا، بزا کی جو ملکیت ہے وہ بدل اور عوض سے خالی نہیں،
اس لیے استعفاء مہر سے قبل عورت کو حق حبس دیا جاوے گا۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہاں سے وَإِن دَخَلَ، اور اگر شوہر نے دخول کر لیا، شوہر نے دخول یعنی صحبت کر لی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہی جواب ہے، یہی جواب ہے۔ وقال لیس لها ان تمنع نفسها، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت اپنے آپ کو نہیں روک سکتی، لیس لها، عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے۔ والخلاف فيما اذا كان دخول برضاها حتى لو كانت مكرهة او كانت صبية او مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق۔ تو یہاں پر اختلاف اس صورت میں ہے، اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب عورت کی رضامندی سے صحبت ہوئی، دخول ہوا، یہاں تک کہ اگر عورت مجبور کی گئی تھی، یا وہ بچی تھی چھوٹی، یا وہ مجنونہ یعنی دیوانی پاگل تھی، تو حبس یعنی روکنے کے اعتبار سے اس کا حق جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ بالاتفاق، تمام ائمہ کے نزدیک اس کا حق ساقط نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے، اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے، صحبت سے روک سکتی ہے۔ اور فعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها، اور اسی جو ہے وہ اختلاف پر عورت کی رضامندی سے خلوت کرنا بھی موقوف ہے، عورت کی رضامندی سے خلوت کرنا وہ بھی اسی اختلاف پر کیا ہے، موقوف ہے۔ یعنی جیسے اس کی رضامندی سے جو ہے وہ کیا ہوا، دخول ہوا، ٹھیک ہے۔ اختلاف اس چیز میں ہے، شوہر نے دخول تو کر لیا ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو نہیں روک سکتی۔ اختلاف اس صورت میں کہ جب عورت کی رضامندی سے دخول ہو گیا، یہاں تک کہ اگر عورت مجبور کی گئی، بچی تھی، مجنونہ تھی، تو پھر تو نہیں ہے، رضامندی سے دخول ہو گیا، پھر کوئی روکنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر مجبور کی گئی، بچی تھی، مجنونہ تھی، تو پھر اس کا روکنے کا حق تمام ائمہ کرام کے نزدیک وہ محفوظ ہے، وہ روک سکتی ہے۔ وعلی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر کیا ہے، عورت کی رضامندی سے خلوت کرنا بھی موقوف ہے۔ ویبتنى علی ھذا استحقاق النفقہ، اور اسی پر استحقاق نفقہ بھی دار و مدار ہے۔ نفقہ یعنی اس کا نام نفقہ، خرچہ، اخراجات، ضروریات، اس کا بھی اعتبار اسی پر ہے۔ اسی پر اس کا موقوف ہے۔ لہما ان المعقود علیہ کلہ قد صار مسلما الیہ بالوطیۃ الواحدہ او بالخلوہ۔ تو صاحبین طرفین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وطی واحد یعنی ایک ہی وطی یا خلوت کے ذریعے پورا معقود علیہ شوہر کی جانب سپرد کر دیا گیا، یعنی بوزا، لہذا یتعقد بہا جمیع المال۔ لہما سے یا ان المعقود علیہ کلہ قد صار مسلما، سپرد کر دیا گیا ہے الیہ شوہر کے، بالوطی الواحدہ ایک وطی کے ذریعے، او بالخلوہ یا خلوت کے ذریعے، یعنی جب شوہر کو خلوت کا موقع دے دیا، ایک مدت صحبت کا موقع دے دیا، تو یہ موقع دینا تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ معقود علیہ جس پر عقد ہوا، یعنی عورت کی بوزا، وہ جو ہے شوہر کی جانب سپرد کر دیا گیا، اس کو وطی ہوگی تو بس اب کام پورا ہو گیا اس کے ذریعے خلوت۔ ولہذا یتعقد بہا جمیع المہر، لہذا کیا ہو جائے گا، اسی لیے ان دونوں کی وجہ سے پورا مہر موقت ہو جاتا ہے۔ وطی واحدہ ایک ہی وطی یا خلوت کی وجہ سے مہر موقت کیا ہو جاتا ہے، مہر مؤکد ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ لہذا اب عورت کا روکنے کا حق، اپنے پاس آنے سے روکنے کا حق باقی نہیں رہا۔ فلم یبق لہا، عورت کے لیے باقی نہیں رہا حق الحب سے روکنے کا حق کلبائیں بیچنے والے کی طرح، یعنی اس کا بھی حق حب سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بیچنے والے نے ادھار پر ایک چیز دے دی، اب وہ کہتا ہے نہیں یہ چیز تو میں نہیں دیتا، مجھے پیسے نقد دو، تو یہ روکنے کا اس کو اختیار نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اذا سلم المبیع، جب مبیع اس کے حوالے کر دی، اب کیا ہے،
اب اختیار ختم ہے۔ ایسے ہی یہاں عورت نے ایک دفعہ اپنے آپ کو صحبت کے لیے حوالے کر دیا، صحبت ہو گئی خوشی سے، یا خلوت پائی گئی، آپس میں پیار بوسہ ایک دوسرے کو، یعنی ایسے اس میں خلوت پر قادر ہیں، تنہائی ہے، وتی پر قادر ہیں، دونوں کو تنہائی کا موقع مل گیا، تو اب یہاں دوبارہ وہ پھر روکنا چاہتی ہے، اب نہیں روک سکتی، حق ختم ہو گیا۔ وَلَهُ أَنَّا مَنَعَتْ مِنْهُ مَا قَابَلَ بِالْبَدْلِ۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ کہ عورت نے شوہر سے وہ چیز روک لی ہے جو بدل کا مقابل ہے، بدل مہر اور مبدل منہ بزا، ٹھیک ہے، لہذا عورت نے شوہر سے وہ چیز روک لی ہے جو بدل کا مقابل ہے، لِأَنَّ كُلَّ وَطْيَةٍ تَصَرُّفٌ فِي الْبُضْعِ الْمُحْتَرَمِ، اس لیے کہ ہر وطی بضع محترم میں تصرف ہے۔ ہر وطی بضع محترم میں کیا ہے؟ یعنی جتنی مرتبہ بھی وطی کی جائے گی، صحبت کی جائے گی، ہر دفعہ صحبت کرنا بضع کے اندر تصرف ہے نا، عورت کی بضع کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے جو ہے یہ وطی کیا ہوگی، وہ بضع سے بضع کے اندر تصرف مانا جائے گا اس کو۔ تصرف کا مطلب ہے آپ نے اختیارات کا استعمال کرنا، شوہر نے اپنا اختیار استعمال کر دیا یہاں۔ اور فَلَا يَخْلِي عَنِ الْحِفْظِ بَانَةً لِخَطَرٍ، تو جب تصرف ہے تو لہٰذا عظمت بضع کے پیش نظر اسے عوض سے خالی نہیں کیا جائے گا، خطر البضع، لہٰذا لا یخلی عن الحفظ ابانتاً، ابانتاً کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینا، واضح کر دینا، ابانہ، تو لہٰذا کیا کر دیا جائے گا کہ عظمت بضع، بضع کی عظمت کے پیش نظر اسے عوض سے یعنی مہر سے خالی نہیں کیا جائے گا، عوض سے۔ وَالتَّأَكَّدْ بِالْوَاحِدَةِ لِجَهَالَةِ مَا وَرَاءَهَا، اور ایک ہی وطی سے مہر کا موقد ہونا، اور مہر کا موقد ہونا بالواحدہ بوطی الواحدہ، ایک ہی وطی سے مہر کا موقد ہونا وہ اس کے علاوہ کے مجہول ہونے کی بنا پر ہے، اس کے علاوہ کے مجہول ہونے کی بنا پر ہے۔ کیا مطلب؟ صاحبین کی دلیل کا جواب فرماتے ہیں کہ وطی واحد، ایک وطی سے کل مہر کے واجب ہونے پر وطی واحد سے عورت کا حق منع روکنے کا حق ختم کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وطی واحد سے پورا مہر اس لیے واجب ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی دیگر وطی مجہول ہیں، یعنی معلوم نہیں ہے کتنی ہوئی، کب ہوئی، اور یقینی طور سے یہ نہیں معلوم کہ میاں بیوی دوبارہ بھی آپس میں ہم بستری کریں گے نہیں کریں گے، یہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، اور وطی واحد جو کہ معلوم ہے وہ تو ہو چکی ہے، وجود میں آ چکی ہے، اس لیے مجہول یعنی وطی واحد کے علاوہ کی وطیات اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ ضابطہ کیا ہے؟ المجہول لا یزاحم المعلوم، مجہول شے معلوم چیز کا مزاحم نہیں بن سکتی، مزاحم نہیں بن سکتی۔ مزاحم کا مطلب مقابلہ کرنے والا، مزاحمت کرنے والا، تو ایک چیز مجہول ہے، معلوم ہی نہیں، تو وہ کیسے جو ہے معلوم چیز کا وہ مقابل بن سکتی ہے۔ کالعبد اذا جنا جنایۃ، جیسے غلام جب کوئی جنایت کرے تو اس جنایت کی وجہ سے پورا غلام دے دیا جائے گا، جیسے کہ غلام ہے، اذا جنا کوئی جنایت کرے یعنی کوئی چٹی والا کام کرے، نقصان والا کام کرے، تو یہ غلام ہی اس نقصان کے بدلے میں پورا پورا دے دیا جائے گا، لو جی یہی لے لو، اس نے تمہارا بندہ قتل کیا ہے لہذا تم اس کے بدلے میں یہ غلام لے لو۔ ثم اذا جنا اخرى واخرى يدفع بجميعها، اور پھر کیا ہو کہ اگر دوبارہ اور تیسری مرتبہ جنایت کرے تو ان تمام جنایات کے عوض بھی اسی ایک ہی غلام کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ ہے ہی ایک ہے، اس نے جتنی مرتبہ بھی جو نقصانات کیے ہیں وہ اس کو جو ہے وَأُخْرَى يُدْفَعُ بِجَمِيعِهَا، ہر مرتبہ یہی غلام دیا جائے گا، یہی ایک ہی ہے، یہ غلام ہے۔ اور وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا نَقَلَهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ، اور جب شوہر نے اس کا پورا پورا مہر ادا کر دیا، پورا مہر ادا کر دیا جہاں دل
چاہے وہ عورت کو لے جا سکتا ہے، جہاں وہ چاہے عورت کو شہر کے علاوہ جو اور کہیں بھی جہاں دل کہے عورت کو لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے اسکنوہن من حیث سکنتم، اسکنوہن من حیث سکنتم وقیل، کہ تم کیا ہے جہاں تم رہو انہیں بھی وہاں ہی رکھو، وقیل اور ایک قول یہ کہ لا یخرجوا الی بلد غیر بلدہا، ایک قول یہ بھی ہے کہ عورت کے شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر کی طرف نہ لے جائے، لأن الغربۃ تؤذی وفی قری المصر قریہ، اس لیے کہ اجنبیہ عورت اذیت محسوس کرتی ہے، دوسرے کسی انجان شہر میں لے جانا اس کے لیے اذیت کا سبب ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، اور شہر کی قریبی بستیوں میں اجنبیت نہیں ہوتی۔ وفی قریٰ قریۃ کی جمع، قری المصر شہر کی بستیاں، القریبہ جو قریبی بستیاں ہیں ان میں جو ہے یہ اجنبیت، غربہ کا مطلب ہے یہ اجنبیت نہیں ہوتی۔